اللہ رب العزت پیروں کے صدقے میں پیروں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کردار کیریکٹر اتنے گندے اتنے گھنونے، ہماری سوچ اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ہمارے حق میں پیروں کی دعا نہیں قبول ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حق میں پیروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اے رکن پور کے سنی مسلمانوں، اب ایک طریقہ میں بتا دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو پریشانی ختم ہو، چاہتے ہو مصیبتوں کا خاتمہ ہو، چاہتے ہو بلاؤں سے چھٹکارا مل جائے، تو اس بات پر عمل کر لینا، انشاءاللہ تیری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، مصیبتوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بلائیں بھی۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، المختصر یہ کی بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے جیسے آسمان میں چاند رہتا ہے، ارد گرد تارے چمکتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کہ صحابہ میرے آقا بیچ میں چاند کی طرح چمکتے رہتے ہیں، صحابہ ارد گرد ستاروں کے مانند چمک رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں اس کی بات نہ کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دے بھیا، اور سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کیا میں اس کی بات نہ کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، حضرت ابو قحافہ کے بیٹے کی صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، حضرت عثمان غنی کا چہرہ حساس نظر آ رہا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکرا رہے ہیں، تمام صحابہ کا چہرہ حساس نظر آ رہا ہے، تمام صحابہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں میں نبی سے پیار کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لبوں پر مسکراہٹ اس وجہ سے ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں میں نبی سے پیار کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ عثمان غنی کا چہرہ حساس نظر آ رہا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ مولا علی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ تمام صحابہ مسکرا رہے ہیں، تمام صحابہ کا چہرہ حساس نظر آ رہا ہے، تمام صحابہ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ میرے نبی نے تمام صحابہ کے دلوں کا جائزہ لیا، میرے نبی نے تمام صحابہ کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی تو دلوں کے راز کو بھی جانا کرتے ہیں، لیکن آج کے اس ماحول میں اس دور میں کچھ کے حرام خور اولاد ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کے علم غیب پر انگوش نمائی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جس کی ترجمانی ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کو بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، کوئی تو ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کالو رو دورو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا وہ علم ہے۔ میرے نبی نے تمام صحابہ کے دلوں کا جائزہ لیا، لینے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر اس لیے مسکرا رہے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ عمر لبوں پر مسکراہٹ اسی وجہ سے ہے نا، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ اب گھبرائیے گا نہیں، میں نے جہاں سے بات اٹھائی ہے وہیں پر ختم کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام منزل کی جانب لے چلنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں بتا یہ رہا تھا کہ دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں رب کی بارگاہ۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، پریشانی ختم ہو؟ تو یہ وظیفہ یہ طریقہ بتا دے رہا ہوں، کلیم نوری کا یہ چیلنج، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہاری دعائیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔
ہوا میں تیر نہیں چلاتے، الحمدللہ تعالی شریعہ کے غلام، بریلی والوں کا پٹا گردن میں لے کے گھومتے ہیں۔ تمام صحابہ کے دلوں کا جائزہ لیا سرکار نے، فرمایا میرے صحابہ، اسی لیے مسکرا رہے ہو نا، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ عمر چہرہ حساس اس لیے نظر آ رہا ہے، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ علی لبوں پر مسکراہٹ کے آثار اس وجہ سے ہے نا، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آقا شاید میری بات کریں گے۔ اے میرے صحابہ، دنیا میں لوگ بھی محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، محبت کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، محبت کرنے کا کیریکٹر الگ الگ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، دنیا میں لوگ بھی محبت کرتے ہیں، کوئی کسی کی خوبصورتی دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا حسن دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا لباس دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی زمین و جائیداد دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا بینک بیلنس دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا وحدہ دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا تقویٰ دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا سجدہ دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ، دنیا میں لوگ بھی محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ لوگ حسن دیکھ کر محبت کرتے ہیں، لوگ خوبصورتی دیکھ کر محبت کرتے ہیں، لوگ لباس دیکھ کر محبت کرتے ہیں، لوگ بینک بیلنس دیکھ کر محبت کرتے ہیں، زمین و جائیداد دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ کی محبت کا معیار یہ ہے، آپ نے بھی ایسے ہی محبت نہیں کیا ہے، اے ابو بکر ایسے ہی تو محبت نہیں کیا ہے، جب جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تب مجھ سے محبت کیا ہے۔ عمر ایسے ہی نہیں محبت کیا ہے، جب کنکر کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے تب محبت کیا ہے۔ اے عثمان ایسے ہی محبت نہیں کیا ہے، جب درختوں کو سلامی پیش کرتے دیکھا ہے تب مجھ سے محبت کیا ہے۔ علی ایسے ہی تو محبت نہیں کیا ہے، جب مقام شیبہ میں سورج کو پلٹاتے دیکھا ہے تب مجھ سے محبت کیا ہے۔ بلال ایسے ہی تو محبت نہیں کیا، جب چاند کے دو ٹکڑے کرتے دیکھا ہے تب مجھ سے محبت کیا ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، آپ کی محبت کا معیار یہ ہے، آپ نے دیکھ دیکھ کر محبت کیا ہے، جمال دیکھا محبت کیا، کمال دیکھا محبت کیا، چلنا دیکھا محبت کیا، مسکرانا دیکھا محبت کیا، چاند کے دو ٹکڑے کرتے دیکھا محبت کیا، سورج کو پلٹاتے دیکھا محبت کیا، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا محبت کیا، پہاڑوں کو سلامی پیش کرتے دیکھا محبت کیا۔ اے میرے صحابہ، آپ نے تو دیکھ دیکھ کر محبت کیا ہے، لیکن میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے دیکھا نہیں پر محبت کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں پر پیار کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں پر وہ عشق۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائیں۔ آقا بات ابو بکر کی نہیں تو کس کی ہوگی، بات عمر کی نہیں تو کس کی ہوگی، بات عثمان کی نہیں تو کس کی ہوگی، بات علی کی نہیں تو کس کی ہوگی۔ علی نے تو محبت کے انتہا کر دی۔ میرے آقا وہ دیوانہ کیسا دیوانہ ہے، کیسا عاشق ہے، جس نے دیکھا بھی نہیں ہے محبت بھی کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں ہے پر پیار بھی کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں پر وہ عشق کرتا ہے۔ اے میرے آقا، بلال حبشی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ حبشہ کی سرزمین سے آئے، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کی، صحابی کا درجہ حاصل کر لیا۔ آقا سلمان فارسی محبت کرتے تھے، فارس کی زمین سے نہ جانے کتنی بازاروں میں بکتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کی، صحابی کا درجہ حاصل کر لیا۔ صہیب رومی آئے، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کی، صحابی کا درجہ حاصل کر لیا۔ یا رسول اللہ، وہ عاشق کیسا عاشق ہے، کیسا دیوانہ ہے، جس نے دیکھا نہیں پر محبت کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں پر پیار کرتا ہے، جس نے دیکھا نہیں پر وہ عشق کرتا ہے۔ جانتے ہو اس ذات کا نام کیا بیان فرمایا ہے میرے آقا نے؟ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو یعنی شب برات کے دن جس بزرگ کے نام تم فاتحہ دلاتے ہو، اسی کا ذات کا نام میرے آقا نے بیان فرمایا۔ اے میرے صحابہ، وہ ذات خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ۔ کون ہے اویس کرنی؟ جانتے ہو؟ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اویس کرنی کون ہے؟ ایک دن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا بٹن کھولا، کھولنے کے بعد حضرت علی اور عمر کو دیا۔
میں بتا یہ رہا تھا دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں، پہنچنے والے ہو وہی جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، پہنچانا جہاں چاہتا ہوں وہیں پہنچنے والے ہو، اس لیے اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اپنے کرتے کا بٹن کھولا، کھولنے کے بعد حضرت علی فاروق اعظم کو دیا، دینے کے بعد ارشاد فرمایا علی عمر اسے لے جاؤ، قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، ایک عاشق رہتا ہے، اسے دے دینا، دینے کے بعد کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت اب آؤ عالم تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ کر نبی کے روضے پہ حاضری دو، سنہری جالیوں کو پکڑ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ایسے کرنی کوئی نبی نہیں ہے، اب ایسے کرنی کوئی رسول نہیں ہے، میرے آقا کیا آپ کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائے، آقا کیا آپ کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے جو آپ اب ایسے کرنی سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اے میرے آقا کیا آپ کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی جو آپ اب ایسے کرنی سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اب ایسے کرنی کوئی نبی نہیں ہے، اب ایسے کرنی کوئی رسول نہیں ہے، اب ایسے کرنی امت کے صرف ایک فرد ہے، تابعی ہے، یا رسول اللہ آپ اب ایسے کرنی سے دعا کرانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں؟ گنبد خضرا سے آواز آتی ہے نادان کلیم نوری سن، میری دعائیں آج بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، میری دعاؤں میں تاثیر آج بھی ہے، میری دعائیں آج بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے اب ایسے کرنی سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ مقبول۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ مقبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کا مل گیا نا، کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رکن پور والوں کسی امام سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرانا ہو تو اپنے ماں باپ کے پاس جائے، لیکن کیا ماں باپ کے پاس جایا کرو، اگر وہ تیرے حق میں دعا کر دیں گے تو اللہ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ مقبول۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اور ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے کہا تم بھی پکڑے جاؤ گے، اسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری بھی کٹائی ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ۔ جہاں تک تمہاری بات سنی جاتی ہے لوگ مانتے ہیں، تیرے خاندان میں، تیرے قبیلے میں، تیرے گاؤں میں، تیرے گھر میں، خود بھی بچاؤ اور ان سب کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ سبحان اللہ۔ سے جہنم کی آگ سے۔ میں گزارش یہ کروں گا ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، علم سکھائیں۔ آج علی جناب اسلم بھائی کی دختر بیٹی عالمہ کی دستار لے کے آئی ہے، ماشاءاللہ دل خوشی سے مچل جاتا ہے جب ہماری قوم کی بچیاں اپنے سینے میں قرآن و حدیث کا علم لے کر آتی ہیں۔ جانتے ہو علم ایک روشنی ہے، نور ہے، جہاں رہتا ہے اجالا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی دولت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، ایسی دولت ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، خود بھی روشن رہے گا، جہاں رہے گا اس جگہ کو بھی روشن کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم دین حاصل کرو، اور ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ سرکار کی حدیث آقا فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض۔ علم رہے گا
آپ کے پاس علم نہیں رہے گا تو آپ کیسے جانو گے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے؟ حضرات گرامی وقار، آج علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارا نوجوان ہاتھ میں کڑا پہن کر ٹہل رہا ہے، ہمارا نوجوان کان میں بالی پہن کر ٹہل رہا ہے، ہمارا نوجوان گلے میں زنجیر لٹکا کر ٹہل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے یہ چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہے، یہ چیزیں منع کی گئی ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ چیزیں دوسروں سے ہم نے اپنا لیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس قوم کی تم مشابہت کرو گے نا، سرکار سبحان اللہ، سبحان اللہ، فہوا منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ علم نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کھانا کیا چاہیے، پینا کیا چاہیے، نہیں علم ہے، اس لیے آج مسلمان شراب پی رہا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، صرف بھارت کے آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی میں ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارے فکر میں اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ قوم یار جس قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب، وہ قوم جس کے پاس آمنہ کے لال جیسا نبی ہو، وہ قوم تباہ و برباد ہو، وہ قوم ذلت و رسوائی میں مسلط، ڈوب میں شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ اس لیے دنیا تمہیں مٹانے پہ تلی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم زور و شور سے، آج مسجدوں کا دروازہ بند کرنے پہ لوگ لگے ہیں، تمہیں چاہیے تم مسجدوں کو بھرو، آباد کرو۔ آخری بات یہ سن لیجئے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جانتے سب کچھ ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں نا، نماز پڑھنا پڑتا ہے، جانتے ہیں نا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر اپنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں؟ فجر چھوڑو، ظہر، عشاء، مغرب سب غائب۔ جبکہ اور ہم بڑے غرور سے، تکبر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ اتنا لمبا کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں، جان لٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی نبی کی حدیث ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھنڈک ایک وقت بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسی نبی کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے اس نے کفر کیا ہے۔ اسی نبی کی حدیث ہے، جس نبی پہ جان لٹانے کی باتیں کرتے ہو نا، اسی نبی کی حدیث ہے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے وہ بھی بے نمازی ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، نمرود، شداد، امیہ جیسے ناہنجر۔ اس لیے نبی کی محبت قدم بھرنے والوں، دعویٰ کرنے والوں، پہلے دلیل بھی رکھو۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا، وصول ضابطہ یہی ہے محبت کا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ہر کردار، ہر گفتار، ہر قول و فعل کو اپنے دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ نہیں ہے ہم غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں۔ کمال تو جب ہوگا نا میرے بھائی کہ آقا کہیں ہم اپنے غلام سے محبت کرتے ہیں۔ کمال تو تب ہوگا جب غوث اعظم کہیں ہم اپنے دیوانے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ انتہائی کمال، یہ کمال کی بات ہے۔ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔